हमारे YouTube चैनल इस्लामिक स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर करें। रहमत की नजर रखना, करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بھائیو، اس وقت کراچی گلبہار نمبر 1 کے قبرستان میں شب براءت 1417 سینہ ہجری کا اجتماع ہو رہا ہے اور ہزارہ اسلامی بھائی جمع سے، جہاں کراچی میں اس وقت انسانی سر نظر آ رہے ہیں اس اجتماع میں، اسی طرح الحمدللہ اس وقت یہی بیان مختلف شہروں میں ہمارے اسلامی بھائی جمع ہو کر سن رہے ہیں۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بندو مت انجام آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شئی کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت آپ قبرستان کی سوگوار فضاؤں میں جمع، یہ وہ خطہ ہے کہ جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں کی آرزویں پامال نظر آ رہی ہیں۔ بڑے بڑے ڈیل ڈول والے انسان اس وقت اپنی اپنی قبروں میں منو مٹی تلے دبے پڑے ہیں۔ بظاہر یہاں کے مٹی کے تودے ہمیں یکساں نظر آتے ہیں، لیکن ان مٹی کے تودوں کے نیچے یا اندرونی معاملہ مختلف ہے۔ کسی مٹی کے تودے کے نیچے جنت کا باغ ہے، جنت کی کھڑکی کھلی ہے، عیش و آرام اور تعیش ہے، جنتی لباس پہنے جنتی بستر پر لیٹنے والے ہیں، تو کسی مٹی کے تودے کے نیچے جہنم کی کھڑکی کھلی ہے اور اندر رہنے والا بندہ
آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا ہے، آگ کا لباس پہنا ہے، آگ کا بستر اس کے نیچے بچھا ہے۔ تو یہ فضا گویا ہمیں متنبہ کر رہی ہے کہ ان فضاؤں سے غفلت کے ساتھ مت گزر جانا۔ یہ وہ فضائیں ہیں کہ ان فضاؤں میں تمہیں عنقریب آنا ہے۔ یہ مٹی کا تودا جو تمہیں نظر آ رہا ہے عنقریب تمہارے اوپر بھی بننے والا ہے۔ تمہارا حسن و جمال خاک میں ملنے والا ہے، تمہاری طاقت، تمہارا عہدہ، تمہارا فن، سب کچھ خاک میں مل کر رہ جائے گا۔ اے کاش ہمارے دلوں میں اس کا اثر ہوتا، ہمارا ذہن و دماغ اس کے اثرات کو قبول کرتا، ورنہ اللہ والوں کی شان تو یہ تھی کہ جب وہ کبھی قبرستان میں آتے، قبروں کو دیکھتے تو ان کی حالت غیر ہو جاتی۔ ایک بزرگ جن کا نام سیدنا صالح مرری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو جلیل القدر محدث ہوئے ہیں، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ اتنے بڑے علامہ اور فہامہ ہونے کے باوجود عجیب عالم تھا۔ اگر آپ کبھی کسی قبر کو دیکھ لیتے تو اس کا اس قدر دل پر اثر لے لیتے کہ 2 دن تک سراپا حیرت بن جاتے، کھانا پینا چھوٹ جاتا اور بالکل خاموش ہو جاتے۔ حالانکہ صاحب کرامت تھے، قبرستان کے مردوں کی گفتگو بھی سن لیتے، بلکہ قبر کے اندر والوں سے بات چیت بھی کر لیتے تھے، لیکن اس قدر ان پر خوف خدا کا غلبہ ہوتا تھا۔ ان حضرات کو احساس ہوتا تھا کہ اس دنیا میں ہم عارضی طور پر آئے ہیں اور اس قبر کے اندر ہمیں ہزاروں سال رہنا ہے، نہ جانے ہمارے ساتھ اس قبر میں کیا معاملہ ہوگا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت تھی، حالانکہ آپ قطعی جنتی ہیں، لیکن جب کسی قبر کو دیکھ لیتے تو آپ پر کس قدر خوف طاری ہوتا اور اس قدر اشک باری کرتے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو گزر کر ٹپ ٹپ زمین پر گرتے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آپ جہنم کا تذکرہ سن کر تو اس قدر نہیں روتے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب آپ قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ اس قدر روتے ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل قبر کی منزل یہ اول منزل ہے، اور جو قبر کے امتحان میں کامیاب ہوا وہ قیامت کے روز بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو قبر کے امتحان میں ناکام ہو گیا وہ قیامت کے روز بدرجائے اولا ناکام ہوگا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو کہ اہل اللہ نیک بندے یہ موت کے معاملے میں کس قدر خائف ہوتے تھے، اور آج ہم کس قدر غفلت کا شکار ہیں۔ روزانہ جنازے اٹھتے دیکھ کر بھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا تصور کی بالکونی سے جھانک کر آنکھیں بند کر کے ماضی میں دیکھیے تو آپ کی نگاہوں کے سامنے نہ جانے کتنے ڈھیل ڈول کے انسان ابھریں گے، ہٹے کٹے کڑیل جوان ابھریں گے کہ جن کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، جن کا نام سن کر لوگ روب سے تھر تھر کانپتے تھے، جو اپنے محلے میں دادا مانے جاتے تھے، جو اپنے قصبے یا اپنی بستی میں بڑا روب اور دبدبا رکھتے تھے، لوگ ان کا نام سن کر کانپتے تھے۔ آج وہ پیوند خاک ہو چکے ہیں۔ آج قبر کے اندر کیڑے مکوڑے ان کا گوشت کھا چکے ہیں، ان کی ہڈیاں، ان کے جوڑ جدا جدا ہو چکے ہیں۔ اے میرے پیارے پیارے عیسائی بھائیوں، واقعی کسی نے درست کہا ہے، تخت آ رہا تھا جو کل وہ آج زیر خاک ہے، تخت آ رہا تھا جو کل وہ آج زیر خاک ہے۔ عالم
فانی کا منظر کیسا عبرتناک ہے. خلیفہ معتصم باللہ یہ عباسی خلیفہ ہوا ہے، بڑا سنگدل اور ظالم حکمران تھا، اس کا بڑا روب تھا، بڑا دبدبا تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو وہ بستر موت پر پڑا، کروٹیں بدل رہا تھا اور افسوس کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا، ہائے افسوس، لو علمت ان عمری ہاکذا قصیر ما فعلت، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری عمر اتنی کم ہے تو میں ہرگز بادشاہی نہ کرتا. اے اقتدار کی ہوس میں بدمست رہنے والوں، اے کرسیوں کے پیچھے بھاگنے والوں، اے وزارت کے طلبگاروں، اے صدارت کے امیدواروں، اے کرسیوں کے لیے اپنے ظلم و ستم توڑنے والوں اور جوڑ توڑ کرنے والوں، اقتدار کی ہوس میں رات دن سنہرے سپنے دیکھنے والوں، سنو سنو، خلیفہ ہارون رشید جو بنو عباس کے بڑے شان و شوکت والے خلیفہ گزرے ہیں، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے کفن کو الٹ پلٹ کر بار بار دیکھ رہے تھے، اور قرآن کی یہ 2 آیتیں ان کے ورد زبان تھیں، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. ترجمہ ایک ایمان، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب دور جاتا رہا. اے مالداروں کان کھول کر سنو، اے سرمایہ داروں کان کھول کر سنو، اے کارخانے داروں کان کھول کر سنو، اے زمینداروں کان کھول کر سنو، اے مزدوروں کا خون چوسنے والوں، اے اپنے ملازموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں، اے غرور و تکبر کے ساتھ اپنی دولت پر پھولنے والوں، اپنے مال کے نشے میں مست رہنے والوں، اقتدار کے نشے میں مست ہو کر افسری اور اپنے عہدے کے نشے میں مست ہو کر لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے والوں، کان کھول کر ایک بار پھر سن لو. خلیفہ ہارون رشید اپنے آخری وقت میں اپنے کفن کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے قرآن کی یہ 2 آیتیں پڑھ رہے تھے، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. ترجمہ کنزُ ایمان، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب دور جاتا رہا. تخت آرا تھا جو کل آج زیر خاک ہے، تخت آرا تھا جو کل وہ آج زیر خاک ہے. عالم فانی کا منظر کیسا عبرتناک ہے. خلیفہ عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا نہایت کر و فر والا خلیفہ گزرا ہے، بڑا صاحب علم و ذکا اور صاحب زہد و اتقا تھا. جب وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے ایک غسال کو دمشق کے دروازے پر دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹے کسی مردے کو نہلانے جا رہا تھا. تو خلیفہ عبد الملک کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اے کاش میں بھی ایک غسال ہوتا اور اپنے ہاتھ ہی کی کمائی روزانہ کھاتا. کاش میں خلیفہ نہ بنتا، کاش میں حکومت کا والی نہ بنتا، کاش میں صاحب اقتدار نہ بنتا، کاش میں مالک تاج و تخت نہ بنتا، میں عام غسال ہوتا، مزدوری کرتا، اپنا پیٹ پالتا. جب صوفی ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ عبد الملک کے اس واقعے کا پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا، الحمدللہ جب ان بادشاہوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ لوگ ہم غریبوں کے حال کی تمنا کرتے ہیں، اور جب ہم غریبوں کی موت کا وقت آتا ہے تو ہم لوگ ان بادشاہوں کے حال کی تمنا نہیں کرتے. یعنی وہ بادشاہ لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہم مسکین ہوتے. ہم مسکین جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ تمنا نہیں کرتے کہ کاش ہم بادشاہ ہوتے. سمجھنے کی بات. اور جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کو اس کے آخری وقت میں کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ویسا ہی پا رہا ہوں جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے. سورہ انعام
آیت نمبر 94. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. ترجمہ کنزُ ایمان. اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پیچھے پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا. اے دنیا کی دولت پر پھول کر اپنے رب کو بھولنے والوں، اقتدار کے نشے میں مست ہو کر خدا کو بھولنے والوں، اپنے عہدے منصب افسری اور اپنے اعلیٰ گریڈز پر اترانے والوں، ایک بار پھر سن لو. خلیفہ عبد الملک بن مروان اپنے آخری وقت میں قرآن کی سورہ انعام کی یہ آیت تلاوت کر رہا ہے جس کا ترجمہ ہے اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا. جو کچھ خون پسینے کی کمائی ہے وہ سب کے سب یہی رہ جائے گی. اے لوٹ کسوٹ مچانے والوں، دولت بنانے کے لیے ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، ڈنڈی مار کر سودا چلانے والوں، لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے بلا دینے والوں، لوگوں کے قرضے دبا دینے والوں، قیامت کے روز پھنس جاؤ گے. حدیث پاک میں آتا ہے جب مردے کو تخت پر ڈال کر پنجرے میں جنازے کے سوار کر کے کندھوں پر ڈال کر 2-3 قدم چلتے ہیں تو وہ بولتا ہے، جنات و انسان کے سوا اس کے کلام کو سنتا ہے. وہ میت کچھ اس طرح کلام کرتی ہے، اے میرے بھائیوں، اے میرا جنازہ اٹھانے والوں، دنیا کہیں تمہیں اسی طرح دھوکے میں نہ ڈال دے جس طرح مجھے ڈال دیا. کہیں زمانہ تم سے بھی اسی طرح نہ کھیلے جس طرح مجھ سے کھیلتا رہا. جو کچھ میرے پاس تھا وہ وارثوں کے لیے چھوڑ چلا ہوں، اور تم لوگ مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہو. جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے، اے جہاں والوں، جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے، اے جہاں والوں، چلے آؤ میرے پیچھے، تمہارا رہنما میں ہوں. چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ میرے پیچھے، تمہارا رہنما میں ہوں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوب غور کرو کہ دنیا میں ہم بہت کم مدت کے لیے آئے ہیں، ہم مسافر ہیں. ہماری منزل یہ دنیا نہیں، ہماری منزل کوئی اور ہے، ہمارا رخ کہیں اور ہے. ہم تو مسافر ہیں، گاڑی میں سوار ہیں. سنو سورۃ الانشقاق میں ارشاد ہوتا ہے، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا. انسان بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے. عرف عام میں ہم کہتے ہیں عمر بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، در حقیقت عمر بڑھ نہیں رہی، عمر گھٹتی جا رہی ہے. ہم دن بدن، ساعت بساعت، نہیں سانس بسانس موت کی منزل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم اس وقت اپنے مکان کا افتتاح کر رہے ہیں یا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں، اپنے مکان کی تعمیر کر رہے ہیں، اپنے مکان کی فنیشنگ کروا رہے ہیں، اس کو مضبوط اور مستحکم بنا رہے ہیں. لیکن ہم اس بات کو بھول گئے کہ ہماری قبر کا گڑھا خود کر تیار ہو گیا ہے. درزی کو عمدہ لباس سلنے کے لیے دے دیا ہے، لیکن ہمارا کفن تیار ہو چکا ہے. ہم اچھی عمدہ گاڑی کا سودا کر رہے ہیں، لیکن میت کی گاڑی ہمارا انتظار کر رہی ہے. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم خوشیوں کے پھول چن رہے ہیں، لیکن
غم کے کانٹے جمع ہو رہے ہیں، ہم خوشیوں کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن غم کی خبریں ہمارے لیے مرتب ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیے، جس نے دنیا میں خوشیوں کا گنج پایا اسے موت کا رنج مل کر رہا، جس نے دنیا میں خوشی کے پھول چنے اسے یقیناً موت کے خار نے زخمی کیا۔ ایک جھونکے میں ہے ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا، کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس ہے کہ اگر یہ سانس رک جائے تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جائے جن سے تم اللہ عز و جل سے نزدیکی حاصل کر رہے ہو۔ اللہ عز و جل رحم فرمائے اس شخص پر جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر 4 آنسو گرائے۔ پھر حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، انما نعد لهم عدا، ترجمہ کنزول ایمان، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ تو ہمارے سانس گنتی کے سانس ہیں، مخصوص سانس ہیں، لمیٹڈ سانس ہیں، نہ ایک سانس کم ہو سکے گا نہ ایک سانس بڑھے گا۔ مزید حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی جب تم آخری سانس لوگے تو تمہاری روح اس تن کو چھوڑتی ہوگی، جب تم آخری سانس لوگے تو اپنے گھر والوں کو الوداع کہتے ہوگے، جب تم آخری سانس لوگے تو تم اپنی قبر میں رکھے جا رہے ہوگے۔ گویا یہ زندگی کیا ہے؟ انہی پہم سانسوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی آخری کڑی ہماری موت کا سانس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر اتارا تو ارشاد فرمایا ویران ہونے کے لیے بناؤ اور مرنے کے لیے جنو۔ اے غفلت شیارو، اے غفلت کی نیند سونے والوں، دنیا کی رنگینیوں میں کھونے والوں، سنو سنو، سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ ترجمہ کنز ایمان، لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ تو اے غفلت شعارو، ذرا غور کرو، ذرا سوچو کہ ان قریب یہ شور مچ جائے گا کہ یہ تو بھلا چنگا تھا، ارے دیکھو اس کو کیا ہو گیا، اس کو شدت سے درد ہو رہا ہے۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ ارے جلدی ڈاکٹر کو بلا لاؤ۔ ڈاکٹر آئے گا، نبض دیکھے گا، انجیکشن دے گا، لیکن مرض بڑھتا گیا، دوا کی کے مقدار طبیعت سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑتی چلی جائے گی۔ گھر والے جمع ہوں گے، ماں بھی کھڑی ہوگی، باپ بھی اشکبار ہوگا، بہنیں بلائیں لے رہی ہوں گی، بھائی افسردہ کھڑے ہوں گے، رشتے دار بلا لیے گئے ہوں گے کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، حالت سیریس ہے، ارے جلدی اسپتال لے چلو۔ ایمبولینس آ گئی، اسپتال میں داخل کر دیا گیا، ارے اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، جلدی آکسیجن کی ٹینکی لاؤ۔ آکسیجن کی ٹینکی لائی گئی، آکسیجن کی نلکی ناک میں چڑھ گئی، اب کھایا نہیں جا رہا، غذا کی نلکی بھی حلق یا ناک کے ذریعے اتار دی گئی، پیشاب نہیں آ رہا تو یورین بیگ بھی لگا دیا گیا اور جناب والا ڈرپ کی سوئی بھی گھسیڑ دی گئی، طرح طرح کی نلکیوں میں جکڑن ہے، آنکھوں پہ ورم آ رہا ہے، پاؤں پہ ورم آ رہا ہے، منہ سوج رہا ہے، ارے اس کی زبان کہیں کچل نہ جائے تو زبان کو سنبھالنے کے لیے بھی کوئی آلہ منہ میں داخل کر دیا گیا۔ بڑی بری حالت ہے، جوانی کا عالم ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ طرح طرح کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کا ٹیسٹ
سارا رپورٹ صاف ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، مرض شناخت میں نہیں آ رہا، سائنس دم توڑ جاتا ہے، فن طب ایڑیاں رگڑ کر موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، ساری دوائیں بیکار ہو جاتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے، اور روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، ماں سر پیٹ کر رہ جاتی ہے، باپ اپنے بڑھاپے کے سہارے کو نگاہوں کے سامنے دم توڑتا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن کچھ نہیں کر سکتا، دوست احباب سب دیکھتے رہ جاتے ہیں، اپنے روتے رہ جاتے ہیں، دشمن خوشیاں مناتے ہیں، اور جو رات بھلا چنگا سویا تھا صبح اس کے جنازے کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے والوں، بدنگاہی کرنے والوں، چوریاں کرنے والوں، ڈکیتیاں کرنے والوں، ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والوں، دنیا کی دولت نہیں بلکہ آخرت کے لیے نہیں بلکہ قبر کے لیے سانپ اور بچھو اکٹھے کرنے والوں، بے وفا دنیا پہ مت کرے اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، موت آئی پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دبدبا دنیا میں ہی رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن خدا تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں تیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال دیتا آئے گا، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، کام مالو سر وہاں نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک بال تک کٹ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، ابل کر آنکھ بھی رہ جائے گی، کھال اکھڑ کر قبر میں رہ جائے گی، سات بچھو قبر میں گرا گئے، کیا کرے گا بے عمل گر کھا گئے، گورے کا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑا، کھلکھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، وقت آخر یا خدا اتار کو خیر سے سرکار کا دیدار ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر قبر سن لے آج سے جائے گی بھر، بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملے جونگلیاں، عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، جلد ادا کر لے دعا غفلت سے باز، اے جواری تو دعا سے باز آ ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا، چھوڑ دو اے تاجروں کم تولنا، جھوٹ چھوڑو بیچنے میں بولنا، رائیوں کا دن دکانا چھوڑ دو اور تمسخر بھی اڑانا چھوڑ دو، سود اور رشوت میں نحوست ہے بڑی، دوزخ میں سزا ہوگی کڑی، دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا، بدگمانی جھوٹ غیبت چغلیاں چھوڑ دے تو رب کی نافرمانیاں، مت بجاؤ بھائیو تم تالیاں، اس طرح کی چھوڑ دو نادانیاں، اے میری بہنوں صدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو،
چھوڑ دے داڑھی اڑانا ہے حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا ہے حرام، چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پہ چلنے کا کر رہے ہیں آج، خوب کر ذکر خدا و مصطفیٰ، دل مدینہ یاد سے ان کی بنا، یا الہی عظمت شاہ امم، یا الہی عظمت شاہ امم، حشر میں اتار کا رکھنا بھرم، یا خدا ہے التجا دور کی، سنتیں اپنائے سب سرکار کی۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے اچھی طرح جان لیا ہوگا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ یقیناً ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ اپنے رب کی رضا کو حاصل کریں۔ ہم اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اس دنیا میں ہم صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اس دنیا میں مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے۔ جلد تر یہ دنیا ہم سے چھوٹ جائے گی، عن قریب ہمیں اس دنیا سے قبر کے اندر منتقل ہونا پڑے گا۔ ہماری ایک نسل بھی جائے گی، یہ دنیا اس طرح گزر جائے گی جس طرح کھیل کود میں ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ جو بوڑھا ہے اس وقت اپنی جوانی کو یاد کرتا ہوگا، جوان اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کرتا ہوگا، جو بستر پر دم توڑ رہا ہوگا اس کو زندگی کی حسین راتیں یاد آ رہی ہوں گی۔ تو یہ دنیا اصل گھر نہیں، اصل گھر آخرت کا ہے۔ سنو سنو، سورۃ العنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا